چلیں جی نیکسٹ جی ہمارے پاس الدرس الثالث ہیں، 2 سبق ختم بھی کر لیے. چلیں جی آگے پیچھے لاسٹ لائن سے پڑھیں جی. بیت البیت، قلم القلم، گھر اور خاص گھر. ہاں اب یہاں پہ کون سا کانسیپٹ ہے دیکھیں، تیسرا جو آپ کا سبق ہے اس میں وہ پراپر اور کامن ناؤن کا کانسیپٹ ڈسکس کر رہے ہیں کہ عربی زبان میں اگر کسی ناؤن کے آخر میں تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے تو وہ نکرہ ہے، اور اگر کسی ناؤن کے آخر میں تنوین نہیں ہے بلکہ 1 زیر 1 زبر یا 1 پیش ہے اور اس کے شروع میں الف لام بھی ہے ال، ٹھیک ہے، تو یہ پراپر ناؤن ہے، یہ معرفہ ہے. تو نکرہ اور معرفہ میں بس یہی فرق ہے. ایک ہی ناؤن کو انہوں نے 2 فارمز میں لکھا ہے، معرفہ اور نکرہ میں. یعنی کتابن یہ نکرہ ہے، اگر آپ نے اس کو معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے، الف لام لگا دیں، اور اس کے آخر میں تنوین ختم کر دیں. بس 2 کام کریں. کسی بھی نکرہ کے اوپر آپ 2 کام کریں کہ آپ اس کے شروع میں الف لام لگا دیں اور اس کے آخر میں تنوین ختم کر دیں تو وہ معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو بیتن کا مطلب کوئی گھر، اور البیت کا مطلب خاص گھر. ٹھیک ہے چلیں جی آگے شروع کریں جی. جی آگے کس کی نیکسٹ کس کی باری ہے جی؟ کتاب کوئی کتاب، الکتاب خاص کتاب، جمال یہ وہ آدمی، جامل کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ کوئی اونٹ، الجمال خاص اونٹ، خاص اونٹ، جامل الجمل. ٹھیک ہے بیت ایک گھر جی البیت خاص گھر، ٹھیک ہے، قلم قلم القلم ایک خاص قلم، خاص قلم. جی نیکسٹ کیا ہے جی؟ القلم مکسور. کون پڑھے گا جی؟ آگے کوئی ایک صاحب پڑھیں جی. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، قلم ٹوٹا ہوا ہے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ناؤن کیا ہے؟ معرفہ ہے. سیکنڈ ناؤن کیا ہے؟ نکرہ. ٹھیک ہے تو ہے کا مفہوم کس ناؤن نے پیدا کیا ہے؟ فرسٹ نے یا سیکنڈ؟ سیکنڈ. یہ بس بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. جی نیکسٹ. الولد ہاں جالس، لڑکا بیٹھا ہے، جی آگے. المدرس واقف، اور مدرس کھڑا ہے. اور مدرس کھڑا ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ. الکتاب جدید، کتاب نیا ہے، والقلم قدیم، اور قلم قدیم ہے، پرانا ہے. قلم پرانا ہے. ٹھیک ہے. الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے، والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے، اور گھوڑا بڑا ہے. ٹھیک ہے اچھا وہ ناؤن جس کے اوپر الف لام آ جائے، ایک تو وہ معرفہ ہوتا ہے نا، اس کے شروع میں الف لام ال آپ لگا دیں. دوسرا اس پہ تنوین نہیں آئے گی، تو الحمار کبھی نہیں ہوگا، الحمارو ہوگا. ٹھیک ہے جس ناؤن کے شروع میں ال لگ جائے گا تو پھر اس پہ تنوین نہیں آئے گی، اس پہ ایک ہی حرکت آئے گی. یہ قاعدہ بس ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے الکتاب نہیں ہوتا، الکتابو ہوگا. چلیں جی نیکسٹ. شیخ صاحب 2 نکرہ یا معرفہ اکٹھے آ سکتے ہیں؟ دونوں نکرہ یا معرفہ اکٹھے آ سکتے ہیں لیکن وہ جملہ نہیں بنے گا، وہ جملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے کیا بنے گا وہ. جی جملہ سینٹینس کب بنے گا؟ اس کو نامینیٹو سینٹینس کہتے ہیں، نامینل سینٹینس کہہ دیتے ہیں. یعنی جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، وہ جملہ جو اسم سے ناؤن سے شروع ہو اس کو نامینل سینٹینس کہتے ہیں، اور جو ورب سے شروع ہو فعل سے اس کو وربل سینٹینس کہتے ہیں. تو ابھی ہم جملہ اسمیہ کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو جملہ اسمیہ کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ناؤن معرفہ ہوتا ہے، سیکنڈ نکرہ ہوتا ہے. تو جب 2 ناؤن اس طرح سے آئیں کہ پہلا ناؤن معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو یہ جملہ بن جاتا ہے. اگر دونوں ناؤن معرفہ ہوں اور دونوں ناؤن نکرہ ہوں پھر جملہ نہیں بنتا، پھر مرکب پہ توصیفی بنتا ہے. وہ ہم آگے پڑھیں گے. جی الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. نیکسٹ. الماء بارد،
पानी ठंडा है। पानी ठंडा है जी। अलकमर जमील, चांद खूबसूरत है। चांद खूबसूरत है जी। नेक्स्ट, अलबैतु करीबुन वल मस्जिदुल बईदुन, घर करीब है और मस्जिद दूर है। और मस्जिद दूर है जी। अल हजरु सकीलुन वल वरकु खफीफुन, पत्थर भारी है और सफ़ा हल्का है। हाँ, पेज हल्का है, ठीक है। नेक्स्ट अल-लबनु हारुन, दूध गर्म है। जी। नेक्स्ट, अल कमीसु नज़ीफुन, कमीज साफ सुथरी है। कमीज साफ सुथरी है जी। इकरा वक्तुब मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात, इकरा रीड, वक्तुब राइट, रीड एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वोकलाइजिंग इट्स लास्ट लेटर। अब यहाँ से पता चलेगा कि आपने ये कॉन्सेप्ट जो उन्होंने आपको सबक में पढ़ाया है उसको हाँ समझा है कि नहीं समझा। मारफा और नकिरा का जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का, कि अरबी में उसमें क्या फ़र्क होता है प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में, ठीक है। तो आप वो कह रहे हैं कि जी आखिरी जो लास्ट लेटर है ना, लास्ट लेटर के ऊपर जो हरकत होती है उसको हम कहते हैं एराब। अरबी में उसे क्या कहते हैं? एराब। तो कह रहे हैं एराब लगाएं जी। एक एक नाउन के एराब लगाते जाएं जी। मस्जिदुन। नेक्स्ट, एक एक करके आगे चल। अल मस्जिदु, आगे अल माउ, आगे। नेक्स्ट, एक एक करके। माउन, माउन, आगे। अलबैतु, अल बैतु, आगे। बाबुन, बाबुन। कलमुन, कलमुन। अल कलमु, अल कलमु। अल कलमु, अल कलमु, अल कल्बु, अल कल्बु, ठीक है। कलबुन, कल्बुन। कमीसुन, कमीसुन। वलदुन, वलदुन। अल हजरु, अल हजरु। अल वलदु, अल वलदु। हिमारु, हिमारुन। हिमारु, अल हिमारु, अल हिमारु। अल हिसान, अल हिसानु। हिसानुन, हिसानुन, ठीक है। चलें जी। इकरा वक्तुब, बस सिर्फ रीड एंड राइट। आप पढ़ें, आप पढ़ें। अल मकतबु मकसूरुन, हाँ, मेज टूटा हुआ है। मेज टूटा हुआ है, आगे। अल कमीसु वसीकुन, और कमीज गंदी, हाँ, गंदी है, मैली है, ठीक है। वसिख कहते हैं मैले को। कमीज शर्ट जो है वो मैली है, ठीक है जी। नेक्स्ट, मस्जिदु मफ्तूहुन, हाँ, मस्जिद खुली हुई है। मस्जिद खुली हुई है, आगे जी, आगे पढ़ें। आप पढ़ेंगे जी। हाँ, मुदर्रिस नया है, टीचर जो है वो नया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट जी। अल-लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। अल लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। अल हजरु कबीरुन, पत्थर बड़ा है। पत्थर बड़ा है जी। अल-लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। वल-माउ हारुन, और पानी गर्म है। और पानी गर्म है, ठीक है। अब आज घर जाके अरबी बोलनी है आपने, अब इतनी आपको आ गई है। तो ताकि घर वालों के ऊपर भी रोब पड़े ना, पहले दिन ही अरबी सीख के आ गए हैं। हाँ, चल। अल मुहद्दिसु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाक़िफुन, इंजीनियर जो बैठा हुआ है और मुदर्रिस खड़ा हुआ है। मुदर्रिस खड़ा हुआ है जी। अलकमरु बईदुन, चांद दूर है। नेक्स्ट, अल मिंदीलु नज़ीफुन, रुमाल साफ सुथरा है। हाँ, ठीक है। जैसे खाना सामने, अत्ताम हारुन, हार है, बोले अरबों की तरह, ठीक। खाना गरम है, गरम है, गरम है, ठीक है। चलें जी। इमला इल फराग, खाली जगह पुर करें, जैसे आप कहते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। फीमा यली बिवदिल कलिमतिल मुनासिबा मिनल कलिमातिल आतिया, फॉलोइंग वर्ड्स में से कोई वर्ड आपने लगाना है। अब देखिए ये एक्सरसाइजेज हैं, ये आपके स्कूल में जैसे वर्कशीट्स का कॉन्सेप्ट होता है ना, स्कूल में बच्चे कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी वर्कशीट्स होती हैं, ठीक है। तो वो इसलिए डिज़ाइन की जाती हैं ताकि आपको उसके अंदर रसूख और पुख्तगी पैदा हो। तो ये बहुत मेहनत तलब काम है जो उन्होंने किया हुआ है। कभी फिल इन दी ब्लैंक्स करवा रहे हैं, कभी क्वेश्चन आंसर सेशन दे रहे हैं, कभी लिस्ट ए लिस्ट बी दे के आपको कह रहे हैं कि जी मैच करें।
تو بڑا محنت طلب کام ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے، لکھنا ہے اس کو. یہ نہیں کہ کلاس میں آپ نے پڑھ لیا سن لیا بس اتنا نہیں، اس کو لکھنا ہے. لکھیں گے، ہاتھ سے نکالیں گے، پھر یعنی یہ 2 گھنٹے کی تو کلاس ہے نا، 2 گھنٹے گھر میں جا کے ہفتے میں کسی وقت لگانے ہیں کہ اس کو صرف لکھنا ہے، اس سے پختگی آئے گی، پھر یہ عربی کہیں نہیں جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ نے 2 گھنٹے کی کلاس لے لی، اب یہ آپ کو آ جائے گی، آ تو جائے گی لیکن چلی بھی جائے گی. جس تیزی سے آئے گی اتنی تیزی سے چلی جائے گی. بچہ ہے نا قرآن حفظ کر لیتا ہے نا، بھول بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں فل ان دی بلینکس کون کرے گا جی؟ کس کی باری ہے جی؟ الحجر ثقیل، الحجر ثقیل، ٹرانسلیٹ بھی کر دیں. پتھر بھاری ہے. پتھر بھاری ہے. نیکسٹ جی. الباب مفتوح، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. دروازہ کھلا ہے. نیکسٹ. القمر جمیل، الق- چاند خوبصورت ہے. چاند خوبصورت ہے. نیکسٹ. الورق خفیف، پیج ہلکا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ. المندیل واسخ، رومال میلا ہے. رومال میلا ہے. نیکسٹ. اللبن حار، دودھ گرم ہے. دودھ گرم ہے. ٹھیک ہے، سب لوگ پڑھیں، سب لوگ پیچھے جو ہے نا جو ابھی نہیں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تو ان کو زبان نہیں آئے گی. زبان اسی کو آئے گی جو بولے گا، جو بولے گا اس کو آئے گی نا، جو بولے گا ہی نہیں تو اس کو کیسے آئے گی؟ بچہ بولتا ہے نا، اس کی بات کوئی سمجھ میں آتی ہے؟ 2 سال کے بچے کی نہیں سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بولے گا نہیں تو سیکھے گا نہیں. تو بس آپ نے بھی بولنا ہے، بھلے سمجھ نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، لیکن بولنا ہے. املا الفراق فیما یلی بوجہ کلمۃ مناسبہ. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا، اصل میں یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، جملہ، ابھی میں آپ کو ایک بات ویسی بس بتا دیتا ہوں، ذہن میں نہ بھی رہے لیکن چلیں کسی کے ذہن میں رہے گی تو اچھی بات ہے. 2 ناؤن ہے نا، پہلا ناؤن جو ہے یہ معرفہ ہے، دوسرا ناؤن نکرہ ہے. اس پہلے کو وہ کہتے ہیں مبتدا، سبجیکٹ، یعنی اس سے جملے کی ابتدا ہوئی. ٹھیک ہے، دوسرے ناؤن کو وہ کہتے ہیں خبر. مبتدا اور خبر ٹیکنیکلی اس کے نام رکھی ہوئی ہیں جو گرامیرینز ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، کہ فرسٹ ناؤن کو وہ کہتے ہیں مبتدا، یعنی یہ سبجیکٹ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مدرس کی. تو یہ مبتدا ہے، یعنی جس کی بات ہو رہی ہے. اس کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے اس کو وہ کہتے ہیں خبر. تو اس کے بارے میں بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ نیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہاں پہ آپ کو انہوں نے سبجیکٹ دے دیا، مبتدا دے دیا جو کہ معرفہ ہوتا ہے. خبر یہاں پہ کیا تھی؟ آپ نے فل ان دی بلینکس کرنا تھا. آگے انہوں نے آپ کو خبر دے دی ہے سیکنڈ ایکسرسائز میں. مبتدا آپ نے کیا کرنا ہے؟ فل ان دی بلینک کرنا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. تو یہاں جو آپ نے فل ان دی بلینکس کرنا ہے یہ نکرہ کا کرنا ہے، اور وہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ مبتدا کا فل ان دی بلینکس کرنا ہے، تو وہ آپ نے معرفہ کا کرنا ہے. جی، اب کوئی بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ لگا دیں، کوئی بھی ناؤن. آپ کی ویکیبلری تو اب ماشاءاللہ جو آج کے لیسن سے بن گئی ہے. جی. القمیص نظیف، القمیص نظیف، ٹرانسلیٹ بھی کر دیں. قمیص صاف ستھری. قمیص صاف ستھری ہے. نیکسٹ جی. الکرسی مکسور، الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. الماء بارد، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. المسجد قریب، مسجد قریب ہے. مسجد قریب ہے. نیکسٹ. القمر بعید، چاند دور ہے. چاند دور ہے. جی. المدرس واقف، استاذ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، واقف کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی. الوالد جالس، الوالد، جالس، ہاں لڑکا کھڑا ہے. ہاں، الولد، بیٹھا ہے. ہاں الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے. نیکسٹ. الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ. الکلام قدیم، قلم پرانا ہے. جی. الکتاب جدید، الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. ٹھیک ہے. تو الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز، یہ اب ہم نے دیکھ لی ہیں جو یہاں پہ اس سبق میں ہم نے پڑھے ہیں. تو پھر انہوں نے اس کو سمرائز کر دیا آخر میں. نجم اور النجم، دیکن اور الدین، رجل اور الرجل، طالب اور یہاں پہ اب انہوں نے ایک اور کانسیپٹ کا اضافہ کر دیا.
ٹھیک ہے. ایک تو کانسیپٹ جو آپ نے پیچھے پڑھا معرفہ اور نکرہ کہ اب دونوں میں کیا فرق ہے, نجم نکرہ ہے, ان نجم معرفہ ہے. لیکن ایک اور کانسیپٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ النجم نہیں کہا, کیا کہا, ان نجم. الدی کو نہیں کہا, الدی کو. الرجل نہیں کہا, الرجل. اور الطالب کہا ہے, الطالب نہیں کہا. یہ کیا فرق ہے؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ پروننسیشن کا قاعدہ ہے, تجوید جسے ہم کہتے ہیں, یہ تجوید کا قاعدہ ہے. تو عربک میں ظاہری بات ہے ریڈر ہے تو ریڈر میں پڑھنے کے بھی قواعد آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے زبان میں کچھ قواعد کا تعلق تو آپ کی ریڈنگ سے ہوتا ہے نا, کچھ کا آپ کی پروننسیشن سے ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو تلفظ کرنا ہے, اور کچھ کا تعلق اس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. ٹھیک, اور کچھ کا تعلق اس کی جو ہے وہ اسپیکنگ سے ہوتا ہے. جی, اب اس کی وہ آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں کہ آپ نے لام نہیں پڑھنا, لام سائلنٹ ہو گیا, وہ حروف جن میں لام سائلنٹ ہو گیا. جی پڑھیں جی, کون پڑھے گا؟ النجم بعید. ہاں, ستارہ دور ہے. ستارہ دور ہے. جی نیکسٹ. الرجل واقف, مرد کھڑا ہے. مرد. جی. السکر حلو. چینی میٹھی ہے. چینی میٹھی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ. طالب مریض, طالب علم بیمار ہے. طالب علم بیمار ہے. الدیک جمیل, مرغا خوبصورت ہے. مرغا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. الدفتر جدید, دفتر نیا ہے. ہاں نہیں, دفتر جو ہے نا عربی زبان میں دفتر کہتے ہیں کاپی کو, رجسٹر کو. ٹھیک ہے, رجسٹر نیا ہے. ٹھیک ہے جی. تاجر غنی, تاجر غنی ہے. تاجر غنی ہے. ٹھیک ہے. دکان مفتوحا, دکان کھلی ہے. ہاں, دکان عربی کا لفظ ہے جو ہمارے ہاں اردو میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اردو میں بہت سے الفاظ عربی سے آئے ہیں. جی. الولد فقیر, لڑکا فقیر ہے. لڑکا ہاں فقیر ہے, محتاج ہے. ٹھیک ہے جی. التفاح لذیذ, سیب میٹھا, سیب مزیدار ہے. سیب مزیدار ہے. جی. الطبیب طویل, ڈاکٹر لمبا ہے. والمدرس قصیر, اور استاد چھوٹے قد کا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چھوٹا قد ہے اس کا. ٹھیک. اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات. ٹھیک ہے, تو وہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن میں لام پڑھا جا رہا ہے اور کچھ میں لام نہیں پڑھا جا رہا. یعنی کچھ ناؤن ایسے ہیں کہ آپ ان کے اوپر الف لام داخل کرتے ہیں تو لام پڑھا جاتا ہے اور کچھ میں نہیں پڑھا جا رہا. ٹھیک ہے, چلیں جی, کون پڑھے گا؟ البابو. تو اس میں لام سائلنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں لام سائلنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لام پڑھا جا رہا ہے. البابو. ٹھیک ہے. التاجرو, اس میں لام کیا ہے؟ سائلنٹ. ٹھیک ہے. النجم, اس میں لام سائلنٹ. القمر, اس میں لام سائلنٹ ہے؟ نہیں ہے. الدیکو, اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. الماء, اس میں بھی سائلنٹ نہیں ہے. السریر, سائلنٹ ہے. البیت, نہیں ہے. المسجد, نہیں ہے. الرجل, سائلنٹ ہے. السکر, سائلنٹ. الورق, نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں جی فل ان دی بلینکس کریں. آپ نے مبتدا لگانا ہے. کیا لگانا ہے؟ سبجیکٹ لگانا ہے. جو معرفہ ہوگا کہ نکرہ ہوگا؟ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے, معرفہ ہوگا. جملہ اسمیہ میں ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ ناؤن معرفہ ہے, سیکنڈ ناؤن نکرہ ہے. فرسٹ ناؤن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مبتدا, سبجیکٹ جس کی بات ہو رہی ہے, اور سیکنڈ ناؤن کو آپ کہتے ہیں خبر, یعنی جو بھی بات ہو رہی ہے. جی. المدرس غنی. ٹھیک ہے, ہمارا ٹیچر بڑا امیر ہے. چلیں, اچھی بات ہے. بے نیاز بھی تو ہو جاتا ہے. بے نیاز بھی ہو سکتا ہے. سکر حلو, السکر, السکر حلو. ٹھیک ہے. الرجل مریض, الرجل مریض. ٹھیک ہے. التفاح لذیذ, التفاح لذیذ. نیکسٹ. الرجل طویل, الرجل طویل. جی. مدرس قصیر, المدرس قصیر. جی. نیکسٹ.
نیکسٹ کیا ہے؟ اختر کلمتم من القائمہ با، یعنی لسٹ بی سے آپ نے ایک کلمہ اختیار کرنا ہے. تناسب الکلمۃ التی فی القائمہ الف، لسٹ اے اور لسٹ بی. تو آپ نے وہ کہتے ہیں میچ کریں، ایک آپ کے ہمارے انگریزی میں ہوتا تھا نا، ٹھیک ہے، لسٹ اے اور لسٹ بی میں سے آپ نے میچ کرنا ہے. اچھا جی، پہلے کو کون میچ کرے گا جی؟ الطالب مریض، ٹھیک ہو گیا. الدکان مفتوح، الدکان مفتوح، التفاح لذیذ، التفاح لذیذ، الماء حار، الحجر ثقیل، اور القمر القلم مکسور. ٹھیک ہو گیا جی. الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ انہوں نے یہاں پہ کانسیپٹ کھولا ہے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ القمر، جب آپ قمر کے اوپر جو ہے وہ الف لام داخل کرتے ہیں تو لام کیا ہے؟ ہاں، لام پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے. تو اب جن حروف میں لام پڑھا جاتا ہے تو ان کو حروف قمریہ کہہ دیا گیا. اور جب آپ الشمس اس کے اوپر الف لام داخل کرتے ہیں تو لام سائلنٹ ہو جاتا ہے. تو جن حروف میں لام سائلنٹ ہو جاتا ہے تو ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شین میں شین اگر شروع میں ہوگا تو اس پہ الف لام داخل کریں گے تو لام سائلنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. چلیں جی، اب اس کو پڑھ دیں. سب سے پہلے حروف قمریہ میں کیا آ گیا؟ الف، حمزہ. ٹھیک ہے. الف اور حمزہ میں ایک فرق ہوتا ہے، بار ٹیکنیکل فرق یہ کرتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر حرکت ہو نا، اس کے اوپر یہ جو الف ہے اس کے اوپر اگر حرکت ہو، زیر زبر پیش ہو تو اس کو حمزہ کہہ دیتے ہیں. اگر اس پہ حرکت نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں بار. تو کون پڑھے گا؟ آپ میں سے کوئی پڑھے؟ نہیں، الابو، الابو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ البابو، البابو لام پڑھا جا رہا ہے. تو با بھی کیا ہے؟ حروف قمریہ میں سے ہے. یہ دیکھیں نا، با حروف قمریہ میں سے، یعنی اس میں لام پڑھا جاتا ہے. جی. نیکسٹ الجنت، الحمار، ہا. ٹھیک ہے. الخبز، العین، ہاں العین. ہاں، خبز کسے کہتے ہیں؟ خبز روٹی کو. العین آنکھ. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے نا نادرہ، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں. یعنی قرآن میں آپ بغیر سوچے سمجھے ایسے ہی پڑھیں، کیونکہ قاری صاحب نے آپ کو پڑھایا اور لاشعوری طور پہ آپ کے ذہن میں وہ فیڈ ہوا ہے. اس کو صرف ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی آپ سے غلطی مشکل سی ہوگی، اللہ یہ کہ کسی نے نادرہ قرآن نہیں پڑھا تو. ہاں، حق کا خوف عجب غم ہے. ٹھیک ہے. غین الغداء، الفم، فم کسے کہتے ہیں؟ منہ کو. ہاں، غدا کہتے ہیں کھانے کو. میم. ہاں نہیں، غذا تو اور چیز ہے، کھانا. ہاں، وہ قرآن میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے ساتھی کو، آتے ہاں غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمارا کھانا لے آؤ. صبح کا جو عام طور پہ کھانا ہوتا ہے ناشتہ، اس کو غدا کہتے ہیں، ناشتے کو عام طور پہ. ہاں، ناشتہ عام طور پہ غدا کہلاتا ہے. جی. نیکسٹ کیا ہے؟ القمر، الکلب، الماء، الولد. پڑھیں جی، پڑھیں. کون پڑھے گا؟ پڑھتے جائیں. التاجر، آگے الثوب، ثوب کسے کہتے ہیں؟ کپڑا. الدیک، جی. نیکسٹ الذهب، ذهب کسے کہتے ہیں؟ سونا، گولڈ. الرجل. ٹھیک ہے. پڑھیں گے تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ سیٹ ہوں گے. وہ کہتے ہیں ووکلز جو ہے نا، ووکلز، ہاں وہ سیٹ ہو. الزہرۃ، الزہرۃ. ٹھیک ہے. ہاں، پھول، گلاب کا جو پھول ہوتا ہے
زہرا. السمک, سمک کیسے کہتے ہیں؟ مچھلی. جی. الشمس سورج. سینہ. الضیف, ضیف کیسے کہتے ہیں؟ مہمان کو. الطالب طالب علم. الظہر, ظہر کی نماز. اللحم گوشت. النجم ستارہ. بولنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. جیسے قاری صاحب آوازیں نکلواتے ہیں نا, تو یہ ریڈر ایسی آئے گا, آواز نکالیں گے تو ریڈر آئے گا. ہاں, ہوا ایئر کو کہتے ہیں نا, یہ الہوا, ٹھیک ہے, ہوا ایئر. جی ہاں, اس کے معنی میں بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے معنی میں, دونوں معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایک لفظ کئی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا ہوائے نفس, اس کا مادہ ہا واو یا ہے. وہ تعلیلات کی وجہ سے وہ پھر اس کی شکل فارم کہیں پہ آیا ہے نا یہ لفظ ہا واو یا مادہ سے, ہم نے پڑھا تھا اس میں تعلیلات میں. چلیں جی نیکسٹ جی پڑھیں جی. البیت, الدیک, الطالب, سکر. جی بس ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اسی طرح سے بولتے رہنا. ایک دو ورڈز کی میننگز کلیئر نہیں. ہاں ضرور. جی الرأس, رأس کیسے کہتے ہیں؟ سر, سر کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. الاسبع, اسبع کہتے ہیں فنگر, انگلی, ٹھیک ہے. اسبع, اس کی جمع اصابع آتی ہے, ٹھیک ہے. صابون, تو صابن کو کہتے ہیں صابون ہمارا اردو کا لفظ ہے, صابون. ظفر, ظفر ناخن کو کہتے ہیں, نیل. ظفر, اس کی جمع اظفار آتی ہے, ناخن, ٹھیک ہے. الاخ, بھائی کو کہتے ہیں, بردر, ٹھیک ہے. وجہ, فیس, چہرہ. ایک ہے فم, فم کہتے ہیں ماؤتھ کو, وجہ کہتے ہیں فیس کو, ٹھیک ہے. دفتر, دفتر کاپی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دفتر کاپی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو 28 جو ہے آپ کہہ لیں الفابیٹس ہیں عربی میں, 28 الفابیٹس ہیں, یہ انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 28 ہیں. 28 لیٹرز ہیں, ان میں سے 14 جو ہیں یہ سولر ہیں, ٹھیک ہے, اور 14 جو ہے وہ مون لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. مون لیٹرز وہ حروف قمریہ کو کہہ رہے ہیں, اور حروف شمسیہ کو وہ سولر لیٹرز کہہ رہے ہیں. تو یہ بات انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ واضح کی ہے. بہرحال اس کو یہ انگریزی والا پڑھ لیا کریں, اس سے کافی سارے آپ کے کانسیپٹ جو ہے نا وہ مزید بھی کلیئر ہوں گے. آخر میں وکیبلری آ گئی ہے, الکلمات الجدیدہ. الدرس الرابع, چوتھا سبق, ٹھیک ہے. مشکل تو نہیں نا لگ رہی عربی؟ ہے بھی نہیں مشکل, بس آج ہی ختم کر لیتے ہیں جی. الحمام, واش روم کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور الغرفۃ, کمرے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, کمرہ نیچے ہو اوپر ہو, فرسٹ جو ہے وہ سٹوری پر ہو, سیکنڈ فلور پر ہو, تو اس کو بھی. ہاں, بیت الخلاء بھی کہہ دیتے ہیں. بیت الخلاء بھی بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے, بیت الخلاء, ٹھیک ہے. مرحاس بھی کہہ دیتے ہیں, وہ آگے آئیں گے, ٹھیک ہے. تو حمام بیسیکلی غسل خانے کو کہتے ہیں. ہاں, وہ بھی اصل میں پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا نا کہ نائی کی دکان کے ساتھ نا غسل خانہ بھی ہوا کرتا تھا, یعنی پبلک باتھ روم کا کانسیپٹ تھا پرانے زمانے میں. ہاں, گرم حمام کہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ کلچر ہے نا وہ ختم ہو گیا وہ. اچھا, یہ جو نیکسٹ ہمارا یہ ہے نا سبق لیسن, اس میں جو انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے وہ ہے پریپوزیشن کا. 4 پریپوزیشن انہوں نے استعمال کی ہیں, ان کو اردو میں ہم کہتے ہیں حروف جارہ.
کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ ان کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا رول کیا ہوتا ہے کہ ان کے بعد جو ناؤن ہوتا ہے نا، آپ سمپل ابھی یہی سمجھیں کہ ان کے اوپر کسرہ آ جاتی ہے. کسرہ سمجھتے ہیں؟ زیر. بس ابھی سمپل اتنا ہی رکھیں، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم اس کو کھولیں گے. ٹھیک ہے، تو البیتو، البیتو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. اس کو رفع کہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اس کو وہ رفع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ پیش کہہ لیں، آپ دمہ بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے شروع میں جب آپ نے فی لگایا نا، فی یہ پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن کتنی عربی میں؟ 17 ہیں. یہ کتنی ہے پریپوزیشن؟ 17. ان کو حروف کہتے ہیں، حروف جارہ. جب یہ ایک تو ان کا ایک معنی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معنی تو ان کا ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ معنی تو آپ یاد کر لیں گے نا. فی کا معنی ہوتا ہے ان میں. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ان کا رول کیا ہے گرامر کے اعتبار سے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر البیتو تھا، اگر آپ نے فی لگایا تو یہ بیتو سے کیا ہو گیا؟ پیش سے کیا ہو گئی؟ زیر ہو گئی. بس یہ ان کا رول ہوتا ہے، ایک معنی کا رول، اور ایک انہوں نے اعراب میں تبدیلی پیدا کی. اعراب ہم نے کیا کہا؟ اعراب کسے کہتے ہیں؟ کسی ناؤن کا جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. المسجد، اس سے کیا ہو گیا؟ فی المسجد، ان دی ماسک. ٹھیک ہے، ایک معنوی تبدیلی ہوئی اور ایک اعراب کی تبدیلی ہوئی. لفظ میں بھی تبدیلی آ گئی. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں نا زیر زبر پیش، تو وہ زیر زبر پیش کیوں آ رہی ہے؟ اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں اب مسجد پہ زیر کیوں آئی؟ آپ کہیں گے پیچھے پریپوزیشن آ گئی، حروف جارہ آ گئی، اس لیے یہ زیر میں چلا گیا. ٹھیک ہے، ورنہ اس پہ پیش تھی. المکتب، ایک الا بھی جو ہے وہ پریپوزیشن ہے. آن، ایک ان ہے اور ایک آن ہے. ٹھیک، پر. السریر، علی السریر، ٹھیک ہے، بیڈ پر. چلیں جی، اب ایک اور انہوں نے یہاں کوشچن ورڈ میں ایک ہم نے ما پڑھا تھا اور ایک من پڑھا ہے. کیا اور کون. اب تیسرا آ گیا این، ویئر، ویئر. ٹھیک ہے، چلیں جی کون پڑھے گا جی؟ پڑھیں. ہاں، ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں، ایک ایک کر کے. سوال بھی پڑھنا ہے اور اس کا جواب بھی. این محمد، محمد کہاں ہے؟ وہ فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. وہ کمرے میں ہے. نیکسٹ، نہیں نیکسٹ، ایک ترتیب سے پڑھیں. آپ سے اگلے والا، آپ سے آگے جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہ پڑھیں. اگر وہ نہیں پڑھ رہے تو ان سے آگے والے پڑھیں. ہوا فی الحمام، ہوا فل حمام، حمامی. فی کی وجہ سے یہی ہم نے کانسیپٹ پڑھا ہے. ہاں، یاسر کہاں ہے؟ وہ حمام میں ہے، واش روم میں ہے. وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمنہ کہاں ہے؟ ہِیَ فِی الْمَطْبَخِ، وہ کچن میں ہے. ہاں، مطبخ کچن کو کہتے ہیں. اب ایک اور کانسیپٹ یہاں سے اس کا اضافہ ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث کا فرق. ان کو پروناؤن کہتے ہیں. ہوا مذکر کے لیے ہے، وہ ہوا کا مطلب ہے ہی، اور ہیا کا مطلب ہے شی. ٹھیک ہے، چلیں جی نیکسٹ کیا ہے؟ این کتاب، کتاب کہاں نہیں ہے؟ نہیں، این این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی مکتب، کتاب مکتب پہ. ہاں، کتاب ڈیسک پر ہے. نیکسٹ، وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور جیسا کہ ساتھ سا کہتے ہیں گھڑی کو، واچ. اور گھڑی کہاں ہے؟ یا علی السریر، وہ اس پر دیوار پر ہے، بیڈ، بیڈ پر ہے، پلنگ پر ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی اب جواب دینے ہیں جی. آگے آپ سے اگلے والے جو ہے نا اسٹوڈنٹ وہ جواب دیں گے. این الکتاب کو کچھ بھی جواب دے دیں، وہ ضروری نہیں سبق سے دے دیں، مطلب جملہ بن جائے بس. ہوا علی المکتب، کتاب کہاں ہے؟ وہ ٹیبل پر ہے جی. این محمد، هو في الغرفة. ہوا فی الغرفۃ. نیکسٹ، این الساعۃ، یا علی السریر، ہاں این ہیا علی السریر، وہ بیڈ پر ہے. ٹھیک ہے، این یاسر،
हुआ फिल मस्जिद हुआ फिल मतबख हुआ फिल मतबखी की, ठीक है, किसी के ज़हन में मस्जिद आ रही है, किसी के ज़हन में किचन आ रहा है, तो मतलब जिसके ज़हन में किचन आ रहा है उसको भूख लग रही है। डिनर का टाइम भी हो गया है, डिनर का टाइम भी हो गया ना। तो जवाबात भी ज़रा सोच समझ के दें। ऐना आमिनतु, आमिना कहाँ है? हिया फिल मतबखी हिया फिल बैती, वो घर में है। आज आमिनतु फिल गुरफती, क्या तर्जमा होगा? अब सवाल का अंदाज चेंज हो गया, इसका जवाब कौन देगा जी? ला हिया फिल मतबखी ला हिया फिल मतबह, क्या आमिना कमरे में है? नहीं, वो किचन में। ठीक है। अयासिरुन फिल मतबह, क्या यासिर किचन में है? ला हुआ फिल मस्जिद अगर कहना हो कि वो किचन में है तो कैसे जवाब देंगे? नाम सिर्फ नाम भी ठीक है और नाम हुआ फिल फिल मतबह। ठीक है। मन फिल गुरफती, हाँ, यासिर मुहम्मदुन फिल गुरफती, ठीक है। वमन फिल हम्मामी, मोहम्मद फिल हम्माम हाँ, घर में अब वॉशरूम ऑक्युपाइड हो ना तो बाहर खड़े होकर नारा लगाना है, मन फिल हम्मामी है। अब उर्दू में नहीं पूछना अंदर कौन है, मन फिल हम्मामी, ठीक है। वमन फिल हम्मामी, ठीक है, हम्माम में कौन है? चले जी। माजा अलल मकतबी, डेस्क पर क्या है? मा और माजा ये दोनों सेम ही है, ठीक है। मा और माजा दोनों, थोड़ा सा फ़र्क होता है लेकिन ये फ़र्क बहुत एडवांस लेवल पे जाके पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह बलागत में फिर देखेंगे, जब कुरान की बलागत, कहीं पे कुरान ने माँ के ज़रिए से सवाल किया, ठीक है, कहीं पे कुरान ने माज़ा के ज़रिए से सवाल किया। अरबी में ऐसा नहीं है कि दोनों अल्फाज के मानी बिल्कुल सेम हो, ऐसा नहीं होता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है ना, तो वहाँ पे एक जगह पे अल्लाह ताला ने कहा इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही माज़ा ताबुदून, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से और अपनी कौम के लोगों से क्या कहा? माज़ा ताबुदून, किसकी तुम इबादत करते हो, ठीक है। एक और जगह पे है क़ाल लि अबीही व क़ौमिही मा ताबुदून, कहीं पे कहा माज़ा ताबुदून और कहीं पे कहा मा ताबुदून, तो दोनों में फ़र्क है। कॉन्टेक्स्ट के एतबार से कहीं पे कुरान ने माज़ा इस्तेमाल किया, कहीं मा इस्तेमाल किया, ठीक है। क्या फ़र्क है? चलें अब आपको एक नुक्ता बता ही देते हैं ताकि आपका शौक़ लगा रहे कि नहीं सारा कुछ हमने नहीं आज सीख लिया, हमें मतलब कुछ अभी बहुत कुछ सीखना है, आप लोग आते भी रहें। जहाँ पे ये कहा ना कि माज़ा ताबुदून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा माज़ा ताबुदून, किसकी तुम इबादत करते हो, ठीक है। उसके आगे क्या है? आइफ़कन आलियतन दून अल्लाह तुरीदून, ठीक है। वहाँ उन्होंने इसका इंतज़ार नहीं किया कि वो जवाब दें। दूसरी जगह जहाँ सवाल किया मा ताबुदून, किसकी तुम इबादत करते हो, तो उन्होंने आगे जवाब दिया कालू नाबुदु असनामा, हम बुतों की इबादत करते हैं। एक ये है कि आप किसी से सवाल पूछें, हाँ भाई किधर जा रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको फिर आगे जवाब दे, ठीक है, कि मैं उधर जा रहा हूँ। और एक ये है कि जब आप उससे सवाल करते हैं तो आप उससे जवाब नहीं मांग रहे होते, किधर जा रहे हो, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, बोलते ही चले जाते हो ना। कभी आपको अम्मा अब्बा ने इस तरह से भी डांटा होगा, हैं, तो वो आपको बोलने ही नहीं देते। तो माज़ा का इस्तेमाल वहाँ पर होता है, इसको वो बलागत में कहते हैं ये तकरी के लिए होता है, अगले को झंझोड़ने के लिए होता है, ठीक है। चलें बात, इसमें ये कह सकते हैं कि सवाल का मकसद यानी कि पहले से उसको जवाब का अंदाज़ा था, लेकिन हाँ जवाब का अंदाज़ा उसको होता है, लेकिन बहरहाल असल में उसको झंझोड़ना मकसूद होता है, ठीक। तो सर यहाँ पर जो माज़ा आदम, असल में ये तो आम अरबी है ना, तो आम असल कुरान तो बलीग अरबी है ना, तो आम अरबी में तो वो एक लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। आम अरबों को क्या कि जी हमने इतनी बलागत पैदा करनी है, वो तो अल्लाह का कलाम है ना,
ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں یہ بلاغت ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک، چلیں جی. ماذا علی المکتب، تو عام عربی میں ما اور ماذا سیم ہی استعمال ہوتے ہیں. الکتاب علی المکتب، الکتاب علی المکتب. جی ماذا على السرير الساعة على السرير. ہاں، الساعۃ علی السریر، بالکل ٹھیک. چلیں جی. اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات، ریڈ اینڈ رائٹ ایچ آف دی فالوئنگ ورڈز ووکلائزنگ اٹس لاسٹ لیٹر. ٹھیک ہے، المدرسۃ. ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ. فی المدرستی، فی کی وجہ سے ہاں ہاں. آگے فی البیتی، البیت، الغرفۃ، الحمام، فی الحمام، فی المطبخ، المکتب، علی المکتب، علی الکرسی، السریر، علی الکتاب، فی المسجد، فی المسجد. ٹھیک ہے. اقرا وقتب. چلیں جی، ایک ایک جملہ پڑھنا ہے، ایک ایک جملہ. جی لاسٹ والے لوگ ذرا کم پڑھ رہے ہیں، ادھر لیفٹ سائڈ پہ ہیں. طالب فی الجامعہ، فی الجامعہ. ہاں، ٹرانسلیٹ بھی کر دیں. طالب علم یونیورسٹی میں ہے. یونیورسٹی میں ہے. ٹھیک ہے. الرجل فی المسجد. ہاں جی. نیکسٹ. دکاندار کہاں ہے؟ وہ پھر دکان، وہ دکان میں ہے. ٹھیک ہے. قلم علی المکتب، قلم میز کے اوپر ہے. قلم میز کے اوپر ہے. این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے. وہ کمرے میں ہے. جی. أين الورق، پیج کہاں ہے؟ وہ على مکتب، وہ ڈیسک پر ہے. وہ ڈیسک پر ہے. نیکسٹ. أين المدرس، استاد کہاں ہے؟ وہ فی فصل، ہاں، وہ کلاس میں. وہ کلاس میں ہے. الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان پر. آسمان میں ہے. ماشاءاللہ. آگے جی. أين یاسر، یاسر کہاں ہے؟ وہ فی المرحاض. مرحاض، مرحاض کہتے ہیں ٹوائلٹ کو. ٹھیک ہے. ہاں، حمام واش روم، یعنی جیسے ہمارے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، ٹوائلٹ پلس ایک واش روم کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کو ہم واش روم کہہ دیتے ہیں. تو وہ بیسیکلی حمام ہے. اور جو صرف ٹوائلٹ ہے تو وہ بیت الخلاء جسے ہم کہتے ہیں، وہ مرحاض ہے. ٹھیک. الشمس والقمر فی السماء. فی السماء. ٹھیک ہے. نیکسٹ. ہاں، کلاس روم میں کون ہے. نیکسٹ ایک اور کانسیپٹ جی. بہت سمپل کانسیپٹ ہے کہ جو مردوں کے نام ہیں ان کے آخر میں تنوین ہے، جو عورتوں کے نام ہیں ان کے آخر میں تنوین نہیں. منصرف اور غیر منصرف، وہ ہم آگے چل کے ذرا پڑھیں گے. منصرف اور غیر منصرف کا کانسیپٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ اصطلاحات ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. چلیں جی. محمد اور آگے کیا ہے؟ آمینہ. ہاں، آمینتن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. خالد، زینب، حامد، فاطمۃ، یاسر، مریم، عمار، سعید، علی، عباس، رقیہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے یہی کانسیپٹ جی. زینب، آمنۃ، صفیہ، خدیجہ. ٹھیک ہے. جو سن رہا ہوگا نا لیکچر اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ خود سے پڑھے. ٹھیک ہے. ہاں، اب وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے نا، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ خود سے پڑھے. ٹھیک ہے. البیت، المسجد. چلیں جی اب ایک ایک کر کے جملہ پڑھیں جی. آپ پڑھیں. المدرس، استاد نے کہا من این انت، تم کہاں سے ہو. ہاں، ایک تھا این، کہاں. اب اینا کے ساتھ من لگا دیا، یعنی پریپوزیشن لگا دی، تو کیا بن گیا؟ من اینا. من کا مطلب سے. من اینا، کہاں سے. فرام ویئر.
فرام ویئر. ٹھیک ہے. من این انت. جی محمد انا من الیابانی، میں جاپان سے ہوں. میں جاپان سے ہوں. المدرس استاد. ہاں یہ جو ہے نا عربی والے کیا کرتے ہیں، یہ شد کے نیچے زیر ڈال دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسرہ ہے. جب زبر ڈالنی ہوتی ہے تو شد کے اوپر زبر ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں تو کیا کریں گے، را کے نیچے زیر ڈالیں گے نا، تو وہ ڈالتے اوپر ہی ہیں، زیر ہو یا زبر ہو وہ ان کی اوپر ہی ہوتی ہے، ان کے لکھنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. شد کے نیچے ڈال دیتے ہیں زیر ہو، اور زبر ہو تو شد کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو یہ مدرس نہیں ہے، کیا ہے، مدرس. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. المدرس استاد. ومن این عمار، اور عمار کہاں ہے؟ کہاں سے ہے، من سے. من این. جی محمد و من الصین، وہ چائنا سے ہیں. چائنا سے ہے. جی المدرس استاد فمن این حامد، اور حامد کہاں ہے؟ کہاں سے. محمد هو من الہند، وہ ہندوستان سے. وہ ہندوستان سے ہے. المدرس استاد این عباس، عباس کہاں سے؟ کہاں ہے. ٹھیک ہے. اب کہاں اور کہاں سے دونوں میں فرق کرنا ہے نا. محمد خارجہ، محمد خارج باہر سے ہے. نہیں اب یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے نا، تو محمد کیا کہہ رہے ہیں، خارجہ. وہ کہہ رہے ہیں نا عباس کہاں ہے، یعنی ٹیچر کہہ رہے ہیں عباس کہاں ہے، تو محمد نے ایک اسٹوڈنٹ نے جواب دیا خارجہ، نکل گیا ہے، پاج گیا ہے. اچھا. المدرس. جی کہاں گیا ہے. ٹھیک ہے. ذہبا الی المدیر کہتے ہیں پرنسپل کو، مدیر کی طرف گیا ہے. جی نیکسٹ طالب علم کون ہے نیکسٹ. علی کہاں گیا. جی وہ ٹائلٹ کی طرف گیا ہے. چلے میرے خیال میں ایک ایک کر کے نا میں پڑھواتا ہوں، ایسے نہیں کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے. آپ شروع کریں بس. اب آپ کے بعد اگلا اس طرح سے ایک ترتیب سے ہے، درمیان میں اور کسی نے نہیں بولنا. چلیں جی. من این انت، تم کہاں سے ہو. ہاں اب جواب دے دیں ساتھ. انا من الپاکستانی، ہاں میں پاکستان سے. میں پاکستان سے ہوں. جی من من انت فلپین. ہاں انت من الفلپین. کیا فلپائن سے ہو؟ جی جواب دیں آپ. من نہیں جواب دیں اس کا. کیا آپ فلپین سے ہیں؟ تو اب آپ بتائیں بھی نا. انا من پاکستان. ہاں پہلے لا کہیں گے. پہلے کیا کہیں گے؟ لا. نہیں انا من الپاکستان. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی نام آپ نے لگا دینا ہے. پڑھیں جی. من من الصین، کیا تم چین سے ہو؟ نہیں کون من الصین، کون چین سے ہے. کوئی بھی نام لگا دیں. یاسر فی الچین. یاسر من الصین، یاسر چین سے ہے. جی آپ پڑھیں. من این حامد، ہاں حامد کہاں سے ہے. حامد کہاں سے ہے. حامد فی الپاکستان، نہیں من الپاکستان. من الپاکستان. حامد پاکستان سے ہے. جی این. ہاں عباس کہاں گیا. ٹھیک ہے کہاں گیا، کسی کی طرف بھی بھیج دیں اس کو. ذہبہ کا مطلب جانا. ذہبہ الی المدیر، ذهب الى المدیر، ذهب الى البیت، ذهب الى المسجد، ذهب الى المطبخ، ذهب الى المرحاض، کسی طرف بھی بھیج دیں اس کو ہے. چلیں جی نیکسٹ آپ بتائیں جی. اذهب علی الی المدیر، کیا علی مدیر کی طرف گیا ہے، پرنسپل کی طرف گیا ہے. بس نام کر کے جواب دے دیں. نام الی المدیر. نعم ذهب. نعم ذهب الی المدیر. ہاں پورا جملہ بول دیں. نعم ذهب علی
इला अल मुदीर, यानी उसी क्वेश्चन में से आप सिर्फ क्वेश्चन वर्ड निकाल दें और नाम लगा दें, नाम ज़हाबा अलीयुन इला अल मुदीर, तो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ हुआ, हाँ हुआ ज़हाबा, या सिर्फ ज़हाबा भी लगा दें, ज़हाबा अलीयुन इला अल मुदीर। जी नेक्स्ट जी आप बताएं जी, ये सारा पढ़ दें पूरा, ये अल-गुरफत, हाँ, मिनल गुरफत, मिनल हम्मामी, अल मिरहाज़ु, इलल मिरहाज़ी, अल याबानु, अल फिलिब्बीनु, मिनल हिंदी इलस सीन। चलें जी नेक्स्ट जी, तर्जमा करना है आपने। नेक्स्ट जी एक एक जुमले का तर्जमा करें जी। फातिमा कहाँ से है? हिया मिनल हिंदी, वो हिंदुस्तान से। जी नेक्स्ट जी। खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, मुदर्रिस क्लास में से निकला, व ज़हबा इलल मुदीरी, और प्रिंसिपल की तरफ गया। हाँ अब यहाँ पे अभी तक हम नाउन पढ़ रहे थे तो दो वर्ब वो लेके आए हैं, एक खारजा ये वर्ब है निकला, और ज़हाबा गया, ठीक है जी। नेक्स्ट जी। ज़हाबत ताजिरु इला दुकान, ताजिर दुकान में, नहीं, ताजिर गया, दुकान की तरफ गया, ज़हाबा जाना, ठीक है, ताजिर इला दुकान, दुकान की तरफ जी। बस ये आखिरी सबक है, लास्ट है, उसके बाद छुट्टी। हामिदुन मिनल गुरफती, हामिद कमरे से निकला, व ज़हबा इलल हम्माम, और वो हमाम की तरफ गया, और हम्माम की तरफ गया, कमरे से निकला और हमाम की तरफ गया, ठीक है। हाँ क्लास से कौन निकला है, ठीक है जी। मदरसे से निकला, और मार्केट की तरफ गया जी। नेक्स्ट जी। खतीजा चीन से है, व खालिद मिनल याबान, और खालिद जापान से है। खालिद जापान से है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ज़ाफिल फराक फीमा यली हरफ जर मुनासिबन, हरफ जर कहते हैं प्रपोजिशन, प्रपोजिशन आपने लगानी है किस में? खाली जगह में जी। नेक्स्ट आप लगाएं जी। अल किताबु, इन चार में से कोई एक लगानी है आपने ताकि जुमला बन जाए। हाँ अल किताबु अलल मकतबी, ठीक है। अत्तालिबु फिल फस्ल, ठीक है। ज़हब हामिदुन इलल जामियाती, जामिया यूनिवर्सिटी, स्कूल मदरसा को कहते हैं, ठीक है। कुल्लिया कॉलेज को कहते हैं, मदरसा कुल्लिया जामिया। खारज अल मुदीरो मिनल, मिन है लेकिन साथ मिलाने के लिए जबर दे देंगे, मिनल मदरसा। ज़हबा मुहम्मदुन मिनस सीने, चीन से, इलल याबान, जापान की तरफ गया, ठीक है। अल कलिमातुल जदीदा जी। अल मदरसा, अल फस्ल, अल हम्माम, अल मिरहाज़, अल मतबह, अल गुरफा, अल जामिया, अस्सूक मार्केट, अल याबान, अस्सीन, अल हिंद, अल फिलिब्बीन, अल मुदीर, ज़हबा, खारजा, ठीक है। और प्रपोजिशन कौन सी हैं? हुरूफ जर, फी, अला, मिन और इला। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है। ये पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं जो आपने याद करने हैं। ये वही बात जो हमने डिस्कस कर ली कि अल बैतु, और जब प्रपोजिशन लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? फिल बैती, और जब नकरा होगा तो बैतुन होगा, ठीक है। और नकरा के पीछे भी जब आप प्रपोजिशन लगाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी? फी बैतिन, ठीक है। बैतुन से बैतिन हो जाएगा और बैतू से बैती हो जाएगा, बस। अल मकतबू, ये क्या हो गया? अलल, अलल। तो प्रपोजिशन के बारे में उन्होंने बताया कि प्रपोजिशन का क्या है। दूसरा उन्होंने बताया कि हुआ और हिया का इस्तेमाल, हुआ मुज़क्कर के लिए और हिया ये दोनों प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे ऐनल वलद, लड़का कहाँ है? हुआ फिल मस्जिद, वो मस्जिद में है। और ऐनल किताब, किताब कहाँ है? हुआ अलल मकतब, हाँ। दोनों के लिए आकिल है गैर आकिल है, दोनों के लिए प्रोनाउन हुआ ही है।
جیسے ہم نے کہا تھا نا وہاں تو اس کوشچن ورڈ میں تو ما اور من کا فرق کر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، دونوں کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے۔ شیخ صاحب یہ دہرائیے گا جو تنوین والے تھے مطلب نکرہ تھے وہ فی کے بعد وہ تنوین رہیں گے، تنوین ہی رہیں گے؟ تنوین ہی رہے گی۔ دیکھیے تنوین نہیں ختم ہوگی فی سے، صرف فی کا رول کیا ہے کہ وہ تنوین جو ہے وہ جر والی تنوین آ گئی، کسرہ والی تنوین آ گئی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تنوین کس سے ختم ہوتی ہے؟ الف لام سے تنوین ختم ہوتی ہے، الف لام تو ہم نے داخل ہی نہیں کیا۔ حروف جارہ سے تنوین ختم نہیں ہوتی، پریپوزیشن سے تنوین ختم نہیں ہوتی، پریپوزیشن کا رول صرف یہ ہے کہ وہ ان کو پیش سے زیر میں لے جاتا ہے، ضمہ سے کسرہ میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عالم فاضل ہو گئے ماشاءاللہ آپ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ سے اب آتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، شیطان وسوسہ ڈالے گا، بہت کچھ پڑھ لیا ہے، بہت کچھ آپ کو آتا ہے، بہت سردی ہے، بہت ٹھنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہزاروں بہانے ہیں، ہزاروں مشکلات ہیں، ہزاروں رکاوٹیں ہیں زندگی میں، یہ تو ختم نہیں ہوتی، صحیح بات ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دو کلاسیں مس کرتے ہیں، مگر چلو حافظ صاحب نے نیا بیچ بھی تو شروع کرنا ہے نا، اس کے ساتھ شروع کر لیں گے، اور اسی طرح سے 8-10 بیچ آپ نے گزار دینے ہیں، اور ٹائم گزر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے بچے ہو جانے ہیں، اور انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کرنے دینا ہے۔ سردی بہت زیادہ انسانی مسئلہ ہے کہ واقعی دیکھیے سردی تو ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے جو کام کاج جن کے لیے آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے سردی آپ کے ذہن میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے نا، ہاں۔ تو اصل بات ہوتی ہے کمٹمنٹ، تو کمٹمنٹ جب ہو تو پھر یہ چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتی۔ ویسے سردی ہے، اچھی خاصی سردی ہے، ٹھنڈ ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔